اور پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر لٹکا لیں، اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر لٹکا لیں۔ یہ بات بہت سمجھنے والی ہے، یہ پردے کی آیت بھی ہے۔ اپنے چونکہ عربی زبان میں بڑی فصاحت اور بلاغت ہے، بہت ساری باتیں عام طور پر اس کا معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ بس پردہ کر لے۔ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہ فصاحت بلاغت سے بھرا ہوا ہے، اور سمجھنے کے لیے جو اس کو آسان سی ترتیب معنی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ عورتیں پردہ کر لیں، تو سارا معنی اس میں آ جاتا ہے۔ لفظ یہ ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے گریبان پر، اپنے سینے پر اپنی چادروں کو، خمار بڑی چادر کو کہتے ہیں، اس کو لٹکا لیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے عورتیں جو ہیں وہ چادر لیتی ہیں بڑی، اور بڑی چادر جو چہرہ بھی ڈھانپ دے اور چہرے کو ڈھانپنے کے بعد وہ نیچے تک لٹک آئے، یہ اللہ جل شانہ، یعنی خلاصہ کلام یہی ہے۔ میں اس بات کو اگر سمجھانے بیٹھوں تو بات شاید اور مشکل ہو جائے، تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا پردہ کر لیں، اور پردہ کرنے کا حکم ہے ہر نامحرم سے۔ کچھ لوگوں سے پردے کی نہ کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا اللہ جل شانہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ عورت پر پردہ کرنا فرض ہے، کن کن سے پردہ نہیں کر سکتی، وہ جو اجازت ملی ہوئی ہے اس کا آپ ذرا تذکرہ دیکھ لیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کر لیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامدوں کے سامنے، اپنے خامد کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، بلکہ صرف کر سکتی ہی نہیں، عورتوں پر فرض ہے کہ اپنے گھر میں اپنے خامد کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ رہنا۔ وہ ان عورتوں پر اللہ جل شانہ کی لعنت برستی ہے جو عورتیں گھر میں تو اجلی ہوئی اور بغیر کسی تیاری کے اور بغیر کسی جو ہے بناؤ سنگھار میں گھر میں تو پھرتی رہتی ہیں، لیکن اگر بازار میں سودا صرف لینے کے لیے جانا پڑے یا رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑے تو آپ ان عورتوں کی بدبختی دیکھیے کہ اللہ کے ہاں وہ کس قدر ناپسندیدہ ہیں۔ عمدہ کپڑے بھی پہن رہی ہوتی ہیں اور خوشبو بھی لگا رہی ہوتی ہیں اور بناؤ سنگھار بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا ایسی عورتوں پر اللہ جل شانہ کی لعنت برستی ہے۔ ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے خامد کے سامنے بناؤ سنگھار کریں یا اپنے گھر کے افراد جو ہیں ان کے سامنے کریں، جن کا تعلق گھر سے باہر ہے ان کے سامنے بناؤ سنگھار آپ کا کرنا قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام، کسی صورت اللہ جل شانہ پسند نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ہے عورتیں جو ہیں جو بازار میں نکلتی ہیں یہ شیاطین کے جال ہیں جو شیطان نے بازاروں میں پھینکے ہوئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اس عورت پر لعنت کی گئی ہے جو خوشبو لگا کر باہر نکلے۔ خوشبو اپنے گھر میں لگاؤ، بناؤ سنگھار اپنے گھر میں کرو، گھر میں، اور یہی مسئلے ہوتے ہیں عام طور پر، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن گھروں میں جو اجڑنے کے سبب ہوتے ہیں وہ یہی مسئلے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ بندہ اس کو نظر انداز کر دے۔ گھر بنتے بھی اسی سے ہیں، گھر اجڑتے بھی اسی سے ہیں، اور آخرت کا مدار اس عورت کا جو عورت اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے خامد کی اطاعت کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن اس عورت سے فرمائیں گے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ گزر جائے. اور وہ عورتیں جن کی اپنی خامدوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں، خامد کے لیے جو لفظ استعمال کرے وہ حقارت کے ہوں اور غیروں کے لیے جو لفظ استعمال کرے وہ تعریف کے ہوں، تو اس عورت سے بڑھ کر آخرت کے اعتبار سے بدبخت کوئی نہیں ہے. اس عورت سے بڑھ کر آخرت کے اعتبار سے بدبخت کوئی نہیں ہے جو عورت اس حال میں مرتی ہے کہ اس کا خامند اس سے ناراض ہے. بہرحال ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پہ قیامت عورتیں ہوں گی، لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن بے لباس ہوں گی. لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن بے لباس ہوں گی. تو وہی خواتین ہیں جو بازاروں میں جاتے ہوئے بے پناہ تیاریاں کر کے جا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ انہیں صرف زیب و زینت اپنے گھروں میں کرنی چاہیے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے سامنے، او آبائہن یا اپنے باپ داداؤں کے سامنے. والد بیٹھا ہوا ہے، والدہ ہے، دادا ہے، ان کے سامنے وہ اچھے کپڑے، اچھا لباس پہن سکتی ہیں. او آبائی بعولتہن، اسی طریقے کے ساتھ اگر شادی شدہ ہے اور وہ عورت تو اس کا سسر ہے، اپنے سسر کے سامنے بھی وہ گھر ایک ہی ہے تو وہاں بھی وہ عمدہ لباس پہن کر پھرے گی تو کوئی حرج نہیں ہے. او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی ماں اچھے کپڑے لباس پہن کر رہے، کوئی حرج نہیں ہے. او ابناء بعولتہن، اسی طریقے کے ساتھ اگر اس عورت کے خامد کے دوسری عورت سے بیٹے ہیں، جو عورت ہے اس کا خامد ہے اور 2 شادیاں ہیں، اس کے دوسری عورت سے بھی بچے ہیں، بیٹے ہیں، تو اگرچہ اس عورت کے سکے بیٹے نہیں ہیں لیکن اس کے خامد کے بیٹے ضرور ہیں. او ابناء بعولتہن، تو ان خامد کے بیٹوں کے سامنے بھی زیب و زینت کر سکتی ہے کیونکہ وہ بھی اس عورت کے محرم ہی ہیں. او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے بھی. او بنی اخوانہن، بھتیجوں کے سامنے بھی. او بنی اخواتہن، بھانجوں کے سامنے بھی. او نسائہن، یا دوسری مسلمان عورتوں کے سامنے عورت اگر کپڑے لباس پہنتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن، اسی طریقے کے ساتھ جو ان کے غلام ہوں، کیونکہ غلام گھر کے نوکر چاکروں کا گھر میں آنا جانا عام طور پر زیادہ ہوتا ہے. اب التابعین غیر اولی الاربہ، یا وہ خدمت کے کرنے والے چھوٹے بچے جن کو عورتوں کے معاملات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا یا وہ انہیں اس بارے میں خبر نہیں ہوتی، خواہش نہیں ہوتی. اب الطفل، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے پردے سے مطلع نہیں ہوتے، ان کے سامنے بھی اگر عورت نے عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، زیب و زینت کی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر فرمایا ولا یضربن بارجلہن، عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ زور سے اپنا پاؤں زمین پر ماریں. بالخصوص وہ عورتیں جو پہلے زمانے میں پاؤں میں پازیب وغیرہ پہنتی تھی تو اس کی چھنکار اور آواز ہوتی تھی، اور یہ شادیوں کے موقع پر عورتیں پہنتی ہیں تو اس لیے اللہ جل شانہ نے عورت جو ہے وہ پازیب پہن سکتی ہے، سونا پہن سکتی ہے، چاندی پہن سکتی ہے، لیکن اس کی جو ہے نمائش نہیں کر سکتی غیروں کے سامنے. اور بازار میں چلتے ہوئے اپنا پاؤں زور سے زمین پر نہیں مارے گی کہ اس سے دھڑکن اور اس سے جو ہے وہ آواز پیدا ہوگی جو فتنے سے خالی نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ مارے اپنے پاؤں کو لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ معلوم ہو جائے ان کی پوشیدہ زیب و زینت. یعنی جب وہ پاؤں زمین پر ماریں گی تو پازیب اگر پہنی ہوگی
تو اس کی چھنکار ہوگی تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے نیچے جو ہے پازے پہنی ہوئی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے اللہ کی جانب توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ یہ اللہ جل شانہ نے اس پچھلے رکوع میں اللہ جل شانہ نے پاک دامنی کا حکم دیا ہے، اور اس رکوع میں اللہ جل شانہ پاک دامن رہنے کے طریقے اور سلیقے بتا رہے ہیں کہ ایک تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا، جہاں عورتیں ہوں اکیلی وہاں نہیں جانا، اور اگر جب آپ جائیں تو اجازت مانگنی ہے، اجازت مل جائے تو گھر میں سلام کرنا ہے، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ عورت مرد گھر میں کوئی نہیں ہے آپ واپس چلے جاؤ تو بغیر چوں چراں کیے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں فلاں گھر میں گیا اور وہاں عورت تھی، بڑی بدتمیز تھی، بڑی بدتمیز تھی، تو اس نے کوئی، تو میں نے کہا وہ بدتمیز نہیں تھی، وہ عورت باحیا تھی، وہ نیک عورت تھی، اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور آپ جیسے بندے کا کیوں کر وہ اکرام کرتی، اور کیوں آپ کے سامنے میٹھے میٹھے لہجے میں وہ بات کرتی؟ آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا خامن آپ کا دوست ہے، آپ اپنے دوست سے ملیے۔ بیوی سے ملنے کا آپ کا کیا تعلق؟ وہ بالکل اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے اور آپ کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی ہے۔ اسی لہجے میں بات کرنے کا اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے، اپنے خامد کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو محرم ہے، جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، نرم لہجے میں بات کرو، اور جو غیر ہیں ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرو، تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں غلاظت ہے وہ کہیں زبان پر نہ آئے۔ اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے، اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔